زیادہ محبت کرے گا، اللہ ہمارے نصیب میں اچھا عمل کر دے۔ یہاں بھی صحابی نے وہی سوال کیا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع۔ ہاں، اگر ایک آدمی شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے، اس کا مال بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، شاید وہ بہتر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، اس میں کثرت کے ساتھ 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، من التکبیر، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسرا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ، دوسرا والتحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، والتحمید، اللہ کی حمد بیان کرنا، اور چوتھا والتسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ایک نیکی سمجھ کے بازار میں دونوں نکل جاتے ہیں۔ جب بازار میں جہاں زیادہ رش ہوتا وہاں بلند آواز سے تکبیرات کہنی شروع کر دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ دونوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو بازار میں ہر شخص بلند آواز سے پڑھتا کہ ایک شور مچ جاتا، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تہلیل کرتے ہوئے لوگ بلند آواز سے بولنا شروع ہو جاتے۔ تو ان دنوں کثرت کے ساتھ تکبیرات کو ادا کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ یہ اتنی محنت کرتے کہ خود مشقت میں پڑ جاتے، اور یہ ایک ایسے دن ہیں جہاں عبادت امہات الاعمال، اعمال یا عبادات کی مغز یا ماں ہے جو ہے، وہ ساری اس میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اس میں انسان قربانی بھی کرتا ہے، اس میں حج بھی کرتا ہے، اس میں روزہ بھی رکھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 9 ذی الحج کا روزہ اس کی بڑی تاکید فرماتے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یوم العرفہ کا یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ 1 سال جو پیچھے گزر چکا اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے، اس میں انسان سے جو خطائیں ہوئی ہیں یا جو خطائیں ہونے والی ہیں، اللہ ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آپ 1 سے لے کر 9 تک روزہ رکھتے، لیکن یہ روزے یہ حجاج کے لیے نہیں ہیں، جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے یہ ان کے لیے ہیں۔ ہمیں ان دنوں روزہ رکھنا اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العزت ان دنوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عام دنوں میں یعنی 1 سے لے کر 8 تک روزہ مسلسل رکھتا ہے، ہر دن کے روزے کے متعلق فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑا بونس ہے۔ ہماری حسرتوں کو مٹانے کے لیے، ہماری غفلتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، ہمارے خساروں کو نفعوں میں بدلنے کے لیے اللہ نے یہ ایام ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہمیں ان ایام کا انتظار نہیں، دعا کرنی چاہیے۔ جس طرح نیک اور صالح لوگ رمضان المبارک آتا تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں اتنی مہلت دے دینا ہم رمضان کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اسی طرح جب لیلۃ القدر کے متعلق سوچ آتی تو اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچا دینا، ہم اس کی فضیلتوں کو سمیٹ سکیں۔
اور جب ان دنوں کے متعلق آتی تو نیک اور صالح لوگوں کا وتیرہ یہی ہوتا، اللہ سے دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں ان دنوں تک پہنچا دینا، ہم ان دنوں کی فضیلتوں کو سمیٹ سکیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ایک ایسے وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں